Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We are starting our Mount Pleasant Halqa of Brampton West Jamaat, our Ijlase Aam or General Body meeting today on this YouTube live transmission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I have all of our participants with me ready and prepared. I'd like to welcome all of members of Halqa Mount Pleasant who are joining us in this live transmission. Due to current situation, as we know that we are unable to gather or attend our meetings in our mosque or in our Halqa, we are utilizing this technology, which is helping us to still keep in touch with each other. And also, I personally say that this technology is another great sign of the promised Messiah Islam's time. These technology are made for us so that we can continue promoting the name of the Jamaat and continue our Tabligh efforts. Now I will start the program, and I'll first share with everyone our agenda of today's meeting. Our agenda is we have tilawat and then translation followed by Urdu translation, then hadith, then translation in Urdu and English, and then we have nazam translation, and then we have speeches. First of all, I would like to invite our Sadr Halqa, Kashif Umar Sahib, to come and welcome everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah all of you who have joined us today for this. Kashif Sahib, I think your mic is off. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah all of you who have joined us today for this blessed event. I request the respected National Secretary Tarbiyat, Shahid Mansoor Sahib, to please start this meeting. Assalamu alaikum warahmatullah. Start the Ijlase Aam by Ayan Umar Mirza Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I will now present chapter 2, verse 186 of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Jazakallah. MashaAllah. English translation by Azizam Moiz Umar Mirza. Moiz Umar. Now I will present the English translation of the verses just recited from Surah Al-Baqarah, verse number 186. Translation. The month of Ramadan is that in which the Quran was sent down as a guidance for mankind, with clear proofs of guidance and discrimination. Therefore, whosoever of you is present at home in this month, let him fast therein. But whose is sick or is on a journey shall fast the same number of other days. Allah desires to give you facility, and He desires not hardship for you, and that you may complete the number, and that you may exalt Allah for His having guided you, and that you may be grateful. Jazakallah. Jazakumullah ahsan jaza. Urdu tarjuma Haris Aziz Bajwa sahib. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیش فرمودہ ہے اردو ترجمہ سورہ بقرہ کی آیات 186 کا. میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مرود سے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں. بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی برائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کرو. جزاکم اللہ حسن جزا. حدیث by حمزہ نواز احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین. Jazakum Allah. Please everybody, I request to put the mic on mute because there is echo. We are listening. یا جو بھی ان کا ہے میوٹ پہ کر لیں. جزاک اللہ. آپ کا حمزہ آپ نے کر لی ختم؟ ٹھیک ہے, جزاک اللہ. انگلش ٹرانسلیشن. Please everybody, I request to put the mic because there is echo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam. Today I'll be presenting the English translation of the Hadith. English translation. Abu Hurairah reported the messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, when the month of Ramadan begins, the gates of the heaven are opened and the gates of hellfire are closed, and the devils are chained. Source Sahih al-Bukhari 1800, Sahih Muslim 1079. Jazakumullah jaza. English translation was by Ibrahim Bajwa, Azizam Ibrahim Bajwa, and now Urdu translation by Haris Umar Sahib. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں آپ کے سامنے حدیث کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. صحیح البخاری 1800، صحیح مسلم 1079. جزاک اللہ. جزاک اللہ. مرزا صاحب آپ کا بھی فون شاید میوٹ پہ کر، یا جو بھی ہے نا میوٹ پہ کر لیں. آپ کے تو نہیں کہیں ان میوٹ کی وجہ سے آ رہی ہے آواز پیچھے سے؟ نہیں، یہ بعض لوگوں نے پیچھے ٹی وی آن کیا جس پہ یوٹیوب پہ جا رہا ہے، لائیو اسٹریم ہو رہا ہے، ان کو تو ٹی وی بند کر دیں. یا جی جہاں پر جو بھی پریزنٹر ہے جب وہ ان میوٹ کرتا ہے تو ٹی وی کو اس وقت پھر میوٹ کر دیں، یا جو بھی یوٹیوب کا نا اس کو روک لیں. جیسا میں نے بند کیا، میرا تو اسپیکر بند ہے لیکن کسی کا کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایکو بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. مربی صاحب نے اس کا بتا دیا. جو بھی آپ پریزنٹ کرے وہ اگر پیچھے سے یوٹیوب آ رہی ہے یا جو بھی آ رہا ہے، یا تو اس کو میوٹ کر دے یا اس کو بند کر دے اس پریزنٹیشن کے دوران. Now I would like to request Nazm by Luqman Ahmad Sahib. بند ہے لیکن کسی کا کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایکو بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. مربی صاحب نے اس کا بتا دیا. جو بھی آپ پریزنٹ کرے وہ اگر پیچھے سے یوٹیوب آ رہی ہے یا جو بھی آ رہا ہے یا تو اس کو میوٹ کر دے اس پریزنٹیشن کے دوران. Now I will like to request Nazm by Luqman Ahmad Sahib. Cannot listen to Luqman Ahmad Sahib. Unmute نہیں ہے Luqman صاحب. جزاک اللہ. اب دوبارہ شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے. جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے. کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا. نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا. بھلا کیوں کرنا ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے. بھلا کیوں کرنا ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے. بہار جاں ودا پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں.
وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس کا کوئی بوستا ہے نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس کا کوئی بوستا ہے کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز اگر لولو اما ہے وگر لال بدخشاں ہے اگر لولو اما ہے وگر لال بدخشاں ہے جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے ہمارا چاند قرآن ہے جزاک اللہ Jazakallah. English translation by Azhan Maqbool Sahib. Assalamualaikum Walaikum Assalam. warahmatullahi wabarakatuh. Now I'll be presenting the English translation. Quran's glory and splendor is the light of every Muslim soul. The moon may be favorite of others. Our dear is Quran. Its likeliness can't be seen in sight. We pondered much. Why shouldn't it be unique? It is the pure word of the gracious. An internal spring manifests in every word of it. No garden has such straight or an orchard like it there. Surely there is no like unto the pure word of God. It is a pearl from Oman or else a ruby from Badakhshan. Jazakallah. Jazakumullah Ahsan Jaza. Now we will have a speech by Murabbi Silsila Hafizatullah Wahab Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum Assalam. Though I requested Sadr Sahib that it will be better if we can change it into question answer session. So because alhamdulillah every day we have opportunity, the audience have opportunity to listen to me through Daras. So we can utilize this moment for question and answer, but I think that Sadr Sahib, Kashif sir? But because it's yes, I realize that it's a live stream now on YouTube. So Yes. it's not for all the viewers to come on board and ask questions. So Right. I'll Yes. just present few points. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. This is a special kind of Ramadan we are passing through. As all of us know that these are unprecedented circumstances that we are facing, rather the whole world is facing.
But a believer should always look for the positive side of the things, that how we can utilize this moment and make it an opportunity to gain something, to improve our spirituality, our knowledge, our wisdom. So these are the aspects that we should look at in the present situation. And by the grace of Allah the Almighty, we have all the resources available. People many times would complain that we want to learn many things, but there is no more time. We are so much busy in our jobs, in our profession, and we are really interested into learning about other religious concept and religious knowledge, books of the Promised Messiah Islam. So those of us who are not working or working from home, they can now have more time. We can spend this time to improve ourselves spiritually as well as in terms of religious knowledge. People who are not much into reading books, they can now listen to MTA, go online and listen to Wazir's Friday sermons or Qibatul Masih Rabi's Tarjumatul Quran classes, Darsul Quran, or even audiobooks. So there is a huge now treasure of knowledge available. We just have to tap few links and we are there. And as you know that in normal days in Ramadan we have itikaf for the last 10 days, though still we can observe itikaf with all the conditions that we are isolated at one place and we are not communicating with other people and we are not using we are not interacting through even electronic social media with other people, and we are just remembering Allah the Almighty and spending our time in worship. That is the real kind of itikaf that we can still do at homes. But in a general sense, now the whole world is kind of doing itikaf, that they are now staying within the boundaries of their houses. But the thing is that if we are doing it for the sake of Allah and to improve ourselves and our spirituality, and then it's something which is going to benefit us for the coming years. So now it's the time that we should take so much ammunition for our struggle in the coming years, and so much we should stock up our spiritual nourishment through the knowledge and wisdom that we find in our books, in our literature, so that this is something which is going to benefit us in more challenging time in the future. So, and another way we can utilize this moment and turn it into an opportunity is doing tabligh. And by the grace of Allah the Almighty, I know that many people are already doing it. They have non-Ahmadi contacts, so they are interacting with them through social media. They are responding to their questions. They are sending them articles or Jamaat literature. So this is also a very good way to engage ourselves in a positive activity. Otherwise, it's not that we are just waking up and and the whole day we are just sleeping and wasting our time. So we must grab it these moments as an opportunity by as I mentioned, by engaging in tabligh related activities as well. So if you have any question, for example, if somebody raises a question, we are always here to respond to you. You can ask us. As I mentioned, that many people are already doing it. So those of us who are not utilizing this as for tabligh opportunity, they should also look into that. So they can, if you want to learn something more about some
they are well versed in this kind of things, but even we can also channel their energy towards a positive thing. For example, even today, Jamaat is now going to launch a Twitter trending campaign. We have Instagram and Facebook, other means also available. So, and this is also, this is a good way to pass your time also. And also when other people ask some question from you, so it provides you opportunity to learn more and more. And there isn't anything that we can't provide an answer to that, whether a question from atheist or non-Ahmadi Muslim or Christian or people of other faiths. Alhamdulillah, we have this strong faith and conviction that we can answer any question, we can satisfy any inquiry from anyone. So these are the few things that I would like to share with you. And I hope that all of you stay safe and make the best use of your time at home. Jazakumullah ahsanal jaza. जज़ाकल्लाह। हाफिज साहब मुख्तसरन उर्दू में अगर बता दें कुछ जो आपने। मैंने जिक्र किया कि ये वक्त एक ऐसा ख़ास वक्त है जो दुनिया में यानी हर जनरेशन को इस टाइम में से गुजरना ही पड़ता है, जैसे हमारी जनरेशन पे ये वक्त आया है। लेकिन एक मोमेंट जो है उसके लिए हर एक वक्त एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरी के रास्ते निकाल देते हैं अगर उसका अल्लाह ताला पर ईमान और यकीन हो और वो उसको सही तरीके से मुस्बत अंदाज में उसका इस्तेमाल करे। तो इसलिए इंसान बजाय गिले शिकवे करने के इस मौके पर या दूसरे चीज़ों में की वजह से स्ट्रेस लेने के, इस चीज़ का हमें पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। और वो ये है कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं, अपना दीनी इल्म वसी करें, कुरान करीम पढ़ें, उसके दरूस सुनें, उसका तर्जुमा पढ़ें, तफसीर पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, अगर नहीं पढ़ सकते तो दरसुल कुरान सुनें जो अवेलेबल हैं यूट्यूब वगैरह पे भी। हज़रत खलीफा मसीह राबे के हजूर के खुतबात बाकायदगी के साथ सुने। अगर पिछले हमने बाज़ मिस किए हुए हैं पुराने खुतबात वगैरह, तो वो भी जाके हम उसकी रिकॉर्डिंग सुने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम, बहुत सारे काम हैं जिनमें अपने आप को मसरूफ़ कर सकते हैं। और फिर ये कि तबलीग में अपना किरदार अदा करें। अगर जब बाहर जाके हम तबलीग नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए से लोगों को पैगाम पहुंचा सकते हैं और उसके नतीजे में एक पॉजिटिव एक एटीट्यूड डेवलप होगा हमें। और फिर वो भी इंसान के अपने इल्म में वसअत का ज़रिया बनता है तबलीग। जब दूसरे सवाल करते हैं तो इंसान उसकी तलाश करता है और किताबें खोलता है, उस पर से सब जवाब तलाश करता है, पढ़ता है। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है इल्म बढ़ाने का भी। और तबलीग के नतीजे में हमारे ईमान यकीन है कि अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क भी बढ़ता है, बाकी भी बरकतें जो मिलती हैं। तो इस चीज़ को, इस वक्त को कीमती जाने, ये फारिग वक्त ना इसको कोई ख्याल करें और सिर्फ टीवी देखने पे, मूवीज़ और ड्रामे वगैरह देखना है या वीडियो गेम्स खेल के इस वक्त को ज़ाया ना करें। बच्चे हों, नौजवान हों, बड़े हों, सबकी जिम्मेदारी है कि इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। Jazakumullah ahsanal jaza. Now I request local Amir Sahib to give a speech and to say a few things. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jazakallah Secretary Sahab, National Secretary Sahab Tarbiyyat Sheikh Mansoor Sahab for joining us, and Jazakallah first of all for Sadr Sahab to organize this Ijlas-e-Aam. It's so wonderful to see so many young presenters who prepared themselves and presented their presentations in this Ijlas-e-Aam. May Allah Ta'ala reward them. As we all know that we are going through these tough times during the COVID-19 pandemic situation, but at the same time, we are going through a blessed month of Ramadan, which is totally by the sheer grace of Allah,
the opportunity is given to us again, once again in our lives. And this is up to us how we are reaping the benefits of the blessed times. Month of Ramadan is like a springtime for a moment. We should be treating like a springtime for all of us. It's a spiritual camp for us, which gives us so many opportunities to self-analyze and make improvements in our lives. And there is a certain environment that Allah Ta'ala created for us during the month of Ramadan. We need to take the advantage of that environment. As we heard the tilawat and hadith, there is so much we can learn from these presentations, so much refreshers for all of us, that Allah Ta'ala opens up so many gates of paradise, and shaitan जकड़े जाते हैं और जन्नतों के दरवाजे खोले जाते हैं खास तौर पे इस महीने में. So it's up to us how are we taking the advantages of the special environment to mold ourselves, to bow down more towards Allah Ta'ala and be more humble, more appreciative, and more kind, and more righteous. There are three aspects of the month of Ramadan which I like to highlight. Obviously, the first one is Holy Quran. We know the Holy Quran was revealed in this blessed month. So this is the book of God with the guidance for all of us. And we need to take the time, we need to spend more time, especially during these days, to read the Holy Quran, to learn its meanings, and then understand those meanings and then apply those meanings into our lives. And this is the true teaching that can help us in every aspect of our lives. The second one is obviously we need to become more regular in our daily prayers. We need to be more punctual. And as we know, the mosques are closed, but it doesn't mean we cannot offer congregational prayers. This is a great opportunity. Allah Ta'ala teaches us through different times with different, Allah Ta'ala in the Holy Quran, Allah Ta'ala says that I'm the only one who knows my matters. So we don't know how long this situation is going to prolong. He is the only one who knows that. Our response is we should be thankful to Allah for whatever He has given to us, and then trying to pass this time with patience. So we should be offering namaz in congregation at home. This is the opportunity where our young family members can learn so much through our examples, if we lead them through the right examples. Listening to Huzur Anwar's khutbat, as Murabi Sahib has mentioned, we should be spending more time watching MTA. I know people are taking so much advantage of social media and watching movies and watching, Netflix. I was reading one report. It was showing that the Netflix share market is booming right now. And just because everybody is watching, different programs through Netflix, everybody is, spending time on the screen. But we can utilize as an FD more time towards watching MTA, and that will help us and help our kids to learn so much about Jamaat and Nizam-e-Jamaat and so many other great things. We should be offering tahajjud. As we know, Taraweehs are not happening at the mosque. So, and we all know that, Taraweeh is a substitute for tahajjud, but it's not a replacement for tahajjud. So we need to understand that, and we need to, realize and make our kids realize that we should be offering nawafil at tahajjud time. And the last aspect, which is very important again during the month of Ramadan, is sadaqah, or the spending in the way of Allah. Allah Ta'ala says in the Holy Quran
Allazina yunfikuna fis sarra'i waz zarra'i, that the righteous people spend in prosperity and in adversity. So this is the time of adversity. And I believe that Allah would love more if we spend in the way of Allah during these times than when we are happy and we have so much. So this is all based on our intentions. What are our intentions? How are we spending and how much are we spending? The amount is not, doesn't matter. It does matter in one way, but the intention is the most important. Under what circumstances we are making that intention that I will be spending in the way of Allah? How are we supporting Jamaat by sacrificing through these tough times? There are a couple examples I'd like to share just to give some perspective, especially to young audience who are listening to this blessed class right now. When we, especially the young fellows who are studying in schools or colleges, they do so many experiments in the labs, or people who are working in the manufacturing industries. You know, when we try to achieve some sort of result or product through an experiment of chemical reactions, or in manufacturing when we're trying to make a product by molding some stuff, especially metals, unless we create certain environment, we cannot have effective experience or experiment, or we cannot achieve the result. So this is the environment that Allah Ta'ala has created for us during the month of Ramadan. Allah Ta'ala is showering His blessing day and night during these days. And if we are sleeping and not taking the advantage of those blessings, then we will not take, or we will not receive any result of these blessings, unless we are playing important role like a catalyst by doing sadaqah, by offering our regular prayers, by offering tahajjud, by reading Quran, then we will achieve and reap those benefits that Allah Ta'ala wants us to do during these days. जब भी कोई आप केमिकल को मिलाते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर उसकी कोई ख़ास एनवायरनमेंट ना क्रिएट की जाए तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता. जैसे मैन्युफैक्चरिंग में अगर मेटल को या लोहे को हम अच्छी तरह उसको गर्म ना करें, हम उसको बेंड नहीं कर सकते, मोल्ड नहीं कर सकते. वो अपनी एक ख़ास हालत में आके उसको हम जो भी मर्ज़ी उससे बनाना चाहें बना सकते हैं. और ये वो टाइम है खुदा ताला ने जो हमें मंथ ऑफ रमज़ान में अपनी ख़ास फजलों की बारिश के ज़रिए जो एक एनवायरनमेंट हमारे लिए क्रिएट की हुई है, बनाई हुई है, हमें चाहिए कि हम इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं. और इसमें जो एक बड़ा एलिमेंट जैसे मैंने जिक्र किया, कुरान मजीद और अपनी इबादत और फिर सदक़ात, ये वो तीन ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम अपनाएं तो हम इन फजलों को अपनाने वाले हो सकते हैं और इसका सही रंग अपनी ज़िंदगियों में लाने वाला हो सकते हैं. मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए तमाम मेंबर ऑफ जमात से ये अपील भी करना चाहता हूँ कि अपने अपने जो लाजमी चंदा जात हैं उनका भी जायज़ा लें. हमारा जो माली साल है वो जून के एंड में ख़त्म हो जाता है और तकरीबन 1.5 माह तकरीबन हमारा रह गया है. हमें ये भी पता है कि माली मुश्किलात भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जैसे फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िकूना फ़िस सर्राई वज़ ज़र्राई, कि जो मुत्की हैं, अल्लाह ताला मुत्कियों का जिक्र फरमाते हुए पिछली आयत में उसका जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मुत्की वो होते हैं जो आसाइश में भी खुदा की राह में देते हैं, माली कुर्बानी करते हैं और तंगी में भी. और मैं समझता हूँ कि असल खुदा की रज़ा हासिल करने का टाइम तंगी में कुर्बानी देने का होता है. इसकी हमारे पास बेतहाशा मिसालें हैं. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में उनके सहाबा की जो कुर्बानियाँ, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा की कुर्बानियाँ हमारे सामने हैं. ऐसे ऐसे सहाबा थे जिनको जब किसी माली कुर्बानी का जिक्र का पता चलता था तो वो जाकर अनाउंस करने से पहले, दूसरे लोगों को बताने से पहले वो माली कुर्बानी का मियार जो था वो पूरा खुद ही अदा कर देते थे.
ایک جذبہ تھا. لیکن اس جذبے کا دوسرا رنگ یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب دوسرے صحابہ کو, دوسرے لوگوں کو پتہ چلتا تھا تو وہ ناراض ہوتے تھے کہ ہمیں اس قربانی کا یا اس تحریک کا کیوں نہیں پتہ چلا, ہم کیوں نہیں پہلے اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں. تو جہاں خدا تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں اتنے فضل کیے ہیں, ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان فضلوں کا جو جواب ہے وہ اپنی عبادات سے اور مالی قربانیوں سے ہم اس کو ادا کریں. خدا تعالیٰ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, خدا تعالیٰ کو ہماری مالی قربانیوں کی ضرورت نہیں, ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے جو فضل ہیں ان کا جواب اس رنگ میں ادا کریں. اسی طرح I know there is many young people who are attending this program. They are working, they are performing jobs at different organizations at different levels, and there are many examples. One of the examples that I like to share, that if somebody gets a good job with very good package, with all the benefits and all the paid holidays, and sometimes even companies pay to their employees to get different certifications so they can become better employees and perform better. This is the expectation from the organization. Why they do that? So they putting so much money to make a better employee. So if that employee does not perform better, what happens? Either you get fired or your responsibilities get shifted and given to someone else. So یہی example, یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون ہیں جو دنیاوی طور پہ یوز ہو رہے ہیں. خدا تعالیٰ ہمیں اتنی آسائشیں دیتا ہے, اتنے فضل دیتا ہے, اتنا کچھ ہمیں ہماری زندگیوں میں عطا کرتا ہے, وہ اس لیے کہ ہم اسی کے دیے ہوئے میں سے ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. اگر ہم اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو ایک کمپنی والے کرتے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے وہ رزق میں تنگی بھی پیدا کرتا ہے. یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن کریم میں فرماتا ہے, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر, کہ اللہ جس کے لیے چاہے رزق عطا کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے رزق کو بڑھانے والوں میں سے ہیں یا ہم خود اپنے رزق کو تنگ کرنے والوں میں سے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے سمجھ کر ادا کرنے والے ہوں, اور اللہ کرے کہ اس ماہ رمضان میں خدا تعالیٰ نے جو اپنے ایک خاص قسم کی ایک ماحول بنایا ہوا ہے متقیوں کے لیے, مومنوں کے لیے, اللہ کرے کہ ہم اس ماحول میں اپنے آپ کو شامل کرنے والے ہوں. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا امیر صاحب. Now some announcements by Mirza Mansoor Sahib. جی آپ نے اپنے آپ کو خود فوکس کرنا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. I will now take everyone to our announcements. As everybody can see on the screen, the first announcement is we need help. If any of the Jamaat member in our Halqa needs help, feel free to please call, or do not hesitate to call Sadr Sahib Jamaat at 416-786-4741 and Secretary Amure Amma Sahib Aziz Ahmed Sahib at 289-654-2295. Due to COVID-19 pandemic, we are recommended to self-isolate. Therefore, if you are to pay donation, please go at the following website, which is www.amjinc.ca. For further instruction, you can call Sheikh Ijaz Sahib at 647-461-3780 and Qamar Ahmed Sahib at 647-230-7210. And I have some other announcements. This was just a display
so that everybody can see how to log on to www.amjinc.ca. And as you can see the screenshot, it shows how to pay and where to enter all this information. And as we know that Eid is coming, and we have scribe rate for Fitrana, $4 per person, Fidya $5 per day, and Eid fund $10 per person for each earning member. From this screen, as we know that MESAB have already discussed this, I'll not go into the detail. We still have 40% members who are still behind in their donations. So please follow up on that, and I will there was a few other announcements I received at the last minute. I'll definitely just read them. Those are related to our daras. So, Sab, if you have in front of me, because I can't find them, do you have in front of you? You can read those announcements regarding the daras programs. Assalamu alaikum. I don't have right now, but I'm just mentioning that, just memorize the thing that that's going on every day. And for Urdu Dars is going on the 6 to 7. We already every day we send a message to all Jamaat members through Saikin and through WhatsApp group. And Urdu Dars going on 6 to 7. And after that is English translation Dars is on 7:15 to 8 o'clock. And one is after Namaz Fajr is Hadith Dars is after Namaz Fajr after 15 minutes. Right now his time is 5:10. So I just request to all Jamaat members to please join the Murbiyan Sisla Dars and take a benefit from them. It's right now is very low attendance. It was good in the beginning, as we can see easily. So I request to all Jamaat members and with kids to join the Dars on time and take a benefit of that. And other thing is Itikaf, I think is we got the email from Marcus. Itikaf is, as you know, is right now the circumstances, we're not allowed to go to the masjid. So Itikaf is you have to stay at home and take what is the requirement. Don't take any, use any technology and cell phone, any social things. And that's all. If you still need any more information, so I can send it to you. That's it. Over to Mansoor Saab. Jazakallah. आपने काफी माशाल्लाह तरबियत की चीजें कवर कर दी हैं. अच्छा काम किया आपने कि इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं आपने पहले कवर कर दिया सारा. मैं कहा थोड़ा सा रिलैक्स कर दें. एनवायरनमेंट काफी सीरियस एनवायरनमेंट हुई है इजलास की. तो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह. अल्लाह ताला आप सबको जज़ा दे for arranging this session and program. I enjoyed it thoroughly, all the presentations, speeches, especially the youngsters. They are very much used to it. It's hard for us, the elders, but the youngsters are used to it, and they've done quite well, mashallah. So, jazakallah for everything. Ashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I'll recite a couple of verses from the Holy Quran. Chapter 30, Surah Rum, verse 37. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. Translation is, and when we make mankind taste of mercy, they rejoice therein. But if an evil befall them because of that which their own hands have sent on, behold,
they are in despair. The other verse is from Surah Ibrahim, chapter 14, verse 8. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. And remember also the time when your Lord declared that if you are grateful, I will surely bestow more favors on you. But if you are ungrateful, then know that my punishment is severe indeed. So these two verses, very interesting ones. The first one shows that how, when in the time of comfort, in the time of the mercy of Allah Ta'ala, in another way, we were enjoying the blessings of Allah Ta'ala. And when the world was enjoying the blessings of Allah Ta'ala, they are in their mode. And when something comes which challenges their comfort level, they suddenly go into despair. And the second verse has also very close association that how, as a religious community, as a community who has to take care of not themselves but also the world, how they have to act in any time, whether it's comfort or whether it's a time of challenge, that we need to be always thankful to Allah Ta'ala. When we look at the life of Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, we can see that what is the challenge which has not come to his life. He was born orphaned, his mother was then passed away, his grandfather passed away, his uncle passed away. All sorts of issues and calamities which we can think from the worldly point of view were put on his way. But what was his reaction? His reaction was, according to the hadith and the narration, that he used to stand in the way of Allah Ta'ala during the night time for so long and saying and be thankful to Allah Ta'ala when he was offering the tahajjud for long hours. And then he was asked that, why are you doing so? What are you doing? He said that I'm thankful to Allah Ta'ala. And then he was asked that, don't you know that you are already a selected and chosen one, and you will be in the heaven, you will be very close to Allah Ta'ala? And then his reply was, should I not be thankful to Allah Ta'ala for whatever he has given to me? And then look at the reward, which is also mentioned in the verse, that what kind of reward he was given in this world. The kingship, the city in which he was thrown out, he entered there as a winner, as a victorious person. And then the progress of the Muslims he has seen in front of him. And that progress was basically the progress in the taqwa. So this world, we can see around us, there was a survey that the sale of the alcohol has increased. The cannabis sales are increasing. They are reducing the prices for those. They go into the mode of desperation. And the reason is because, first of all, they're very much isolated. They are by themselves. Many of them, they're living by themselves or by himself or herself. With the time, because of the thinking about me, myself, and I, and not thinking about others, the mankind has become very lonely. This is what we are seeing not only from the individual lives, but also the elders who are living by themselves. So all of the society in which they have gone deep into it, and they are thinking about just by himself or herself, or just one individual. And that is why the marriages, the families are broken, all of those issues. And now they are trying to get over with these issues by taking the brain away, by drinking and by taking the cannabis. And also the reason is because they have gone out of the belief of Allah Ta'ala. They are thinking that this world is everything. As a contrast, Muslim thinks that the real life, the eternal life, is a life hereafter. This life is for a very short while. Just this concept, the understanding of this concept
can take away all the worries and all the discomfort which we can face and which we can think of, or which we can get depressed when living in this time of calamities, with so-called calamities. And as a matter of fact, this is another way of Allah Ta'ala's mercy on mankind, because He has allowed us to get back to our basics. And those basics are, even in Jamaat-e-Ahmadiyya, to realize the Lord, the Allah Ta'ala, and to get closer to Him. He has given us the opportunity, and He has also given us the opportunity to be close to ourselves, to our generation, to our progeny, because we are always under the influence of go, 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 and we stop paying attention to what is the most important, which is our own family. So this is Allah Ta'ala, in a way, has jolted the world so they can realize where they have gone and what kind of benefits they can witness. There has been so much talk going on everywhere on the social media that how the lifestyle have changed with the time in this pandemic, and what are the benefits which has been achieved because of the changed lifestyle. So many benefits. So this is another way of mercy of Allah Ta'ala, that He has let us realize that that's what you are in so many ways, whether it's environment, whether it's a personal life, whether it's a connection to Allah Ta'ala. So we need to look into the things from this perspective also, that this is another way of mercy of Allah Ta'ala. And when we see the things in this way, we become more and more grateful to Allah Ta'ala. And this is so beautifully described on those two verses which I've just read, that when in despair, He just, and Allah Ta'ala has also shown a very interesting thing, that these are the things which is caused by mankind themselves. And then He became despair, that what is this going on? And we see how this pandemic has also created, where the Allah Ta'ala has not allowed us to go into those foods which are prohibited, and is for the better of the mankind. And at the same time, Allah Ta'ala has saved us for so long. So you should be thankful, because anything can happen at any time. And Allah Ta'ala has always, through istighfar, through the parda of an individual weakness, He covers that. And as a massive weaknesses also, He always, because of His mercy, He always granted us to go for more and more. So I'm hoping, and we are hoping, and that was Huzur Anwar is also hoping, that may the humanity realize that what Allah Ta'ala is, how is the blanket of mercy take care of humanity, whether it's comfort or whether it's in despair. It's always the mercy of Allah Ta'ala prevails. So this is the basic thing which I wanted to mention. A couple of other points. One more aspect in this pandemic, which came very, it's painful to see sometimes our reactions. If we have got a chance to read the story of Ibrahim Mikhlaf Sahib's wife, and now Ibrahim Mikhlaf Sahib also wrote his experience, the National Secretary Tabligh of UK Jamaat, that when he has gone through the coronavirus experience and how miraculously Allah Ta'ala has recovered him. His wife narrated the experience first, and then he said that some of the calls which came to her were taunting her, that that is how Allah Ta'ala, just indicating that it's because of some of the sins or some of the trials of Ibrahim Mikhlaf Sahib. That is why Allah Ta'ala is treating him like that. And based on that, Huzur Anwar actually also indicated in the khutbah, in an interview in Al-Hakam, that this is not as a trial indicated to him by Allah Ta'ala. If it has been given to him as a news by Allah Ta'ala, then he would have announced as a trial where Ahmadis would be, totally safe, and others would be gone through this trial. But it has not been indicated to Allah Ta'ala, to Huzur Anwar by Allah Ta'ala, because of this one experience also. And this is the problem, that we become judgmental very easily and very quickly as a community. This is because of the habit in which we have spent our routine life. That is why we sometimes become so used to it that we become judgmental on any and everything. As a matter of fact, I got the call also in those days, and somebody was saying, I don't know, yeah, maybe it's whatever, Allah Ta'ala protect him, but it's also because of how the human beings acted, and that's how Allah Ta'ala, parda khol ke rakh deta hai. It was very painful to listen to that. As a matter of fact, what we are and what I am, I'm very weak. Allah Ta'ala can shatter my parda at any time. So I should be careful about my own
thing instead of being the custodian of the others. So this is the other thing which I wanted to request in this pandemic. People are actually, I come to know that people are very worried to let anybody know that whether they have COVID, if they have COVID in Jamaat, because of the shame in which we are going to put that family through sometime. So this is this we are what we are? Is this what we need to be? So this is, I want to request through you that please pass this message to everybody, the relatives and the friends, that we need to change our habits of being judgmental, being intruded into the affairs of the anyone's sometimes within the families also. The issues becomes very severe because of being judgmental and making our own hypothesis by just thinking the thing which is on the face value without knowing the details. So that is one of the things which we need to learn from this pandemic, that we need to get out of this habit of being judgmental. Regarding the social media, like in WhatsApp and everywhere, because of the habit in which we are seeing the channel and the news, whether it's Western media or the Pakistani media, we are into the habit of becoming a breaking news person. We want to be the person to disclose some news, the first one. We need to get out of that. That mindset is very problematic. We live in that mindset then, whether it's a namaz or taking care of the family in which we are living right now, day in, day out. We get into the mode of that social media, finding out the breaking news and then breaking those news to so many different groups. And the pity is that there are new groups are being created like the pandemic. And we are not asking even the permission of the person who we are asking to come into that group. In our private life, in Jamaat's responsibility is a different story. But we need to control that as well. But at this, I'm talking about the private groups. So at least we should have the normal manner, a minimal manner, that we should ask the person whether you need to be into the group or not. The pity is that we make him ashamed. If we remove himself from the group, we bring him back again and again. And that is what I'm hearing. So where we are going, what we are trying to prove here. So the lifestyles which we are adopting, I was talking to my manager. He said, like, I'm trying to connect with my family and here and there. And I asked him, like, don't you have WhatsApp? He said, no, I don't have the WhatsApp. He's a white local person and he's out of that white WhatsApp agony. So we need to be careful, balance the use of everything. Unnecessary thing becomes, like a huge problem. एक नशे की बात बन जाती है, इतनी सूरत-हाल हो जाती है. So we need to be careful about that. With the time in the social media groups, yes, we followed the Twitter and everything. The others, they don't have to say salam. Yes, I know there's a restriction of the words, but whether also in the WhatsApp groups, the salam is gone. Where is the hadith? In the hadith, it is mentioned that if you find a person, you say salam, and you find the person once again, when you're crossing the street, he's coming from the other side, you need to say the salam again. So what is going on in our communications? Where is that beauty and beautiful blessing and prayer for others? That may be peace on you. We want to pray for each other, especially in this pandemic. The best gift in this pandemic is to say salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Where is that gone with the social media increase? In the end, I want to mention there is a very interesting incident of the Khudam al-Ahmadiyya in Milton. Maybe most of you already come to know about it, that there is a person, a lady, who said that I have always been an atheist. My son is allergic to something which results in significant pain in the abdomen. He was not feeling well, so I called 911. They came and provided us with a temporary relief medication. The remainder of the regular medication was to be acquired the next day. Later that night, close to 2 a.m., my son experienced severe pain again. I called 911 again, but they said that we are now waiting for the medication, which will be available the next day. So my son may have to spend the night in pain. I was very worried and I had no car or other alternative. So I thought to myself
that God says that he exists and work through his angels. If I am helped by angels tonight, I will believe in the existence of God for the remainder of my life, and so will my children. After challenging God as such in my heart, I called the neighborhood helper line. This is a helper line which is by Khudam al-Ahmadiyya. I spoke to a man who sounded very sleepy, and I told him about my situation and that there is a pharmacy in Milton which is open and can provide the medication, but I am unable to go myself. The man said that he will try contacting his volunteers in Milton. A few moments later, he called me back to say that the Milton volunteers were not answering the call. He asked me how serious the condition was at that moment, and I told him about the severity of it. That man, who lives in Vaughan, drove to Milton past 2 a.m., purchased that medication from the pharmacy, and dropped it to my door. That is when I was convinced in my heart that God truly exists. I want you to know that because of that one man, I will never have atheist thoughts again, as I am 100% convinced that there is a God. And from now on, my children will also grow up believing in God. I am a writer, and I intend to write about my story, to share it as far and wide as possible. That night, I was helpless. My husband was in the US. I did not have access to a car, and I had a son in a lot of pain. The neighborhood helper volunteer truly came like an angel to me. So this is, like when we look at the life of Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, these incidents are part of day in, day out of his life and his companions. Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib Raziyallahu Ta'ala anhu, when he came to America, he showed these kind of values, a single person, day in, day out. And look at the results. Look at the 1500, 1400 years ago, and look at the recent past. Look at how that soothing and comforting message was for the people who were the most illiterate one at that time in Arab. That message resounds so good in their hearts and mind that they have accepted the Islam, and then later on the people have accepted the Ahmadiyyat in the United States of America. I need to ask this question to myself, that what I have done in this regard so that I can be the soothing factor to so many people. I don't need to rely on this one incident. I need to have that incident day in, day out in my life. And so that I can say to myself that I am the true custodian of Islam Ahmadiyyat. May Allah enable all of us to do so. Ameen. मैंने मुख्तसरन उर्दू में बयान कर देता हूँ जो मैंने आयात तलावत की हैं, उनका तर्जमा पहले जो थी कि और जब लोगों को कोई रहमत का मजा चखाते हैं तो इस पर वो इतराने लगते हैं, और इन्हें कोई बुराई पहुंच जाए जो खुद उनके हाथों ने आगे भेजी हो तो अचानक वो मायूस हो जाते हैं। और फिर दूसरी आयत में सूरत इब्राहिम की जो थी, और जब तुम्हारे रब ने ये ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं जरूर तुम्हें बढ़ाऊंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। तो मैंने अर्ज किया कि ये दो आयात जो हैं, ये हमारे जो हालात जो पहले चल रहे थे पेंडेमिक से, और फिर पेंडेमिक आया और जो दुनिया का हाल हो रहा है कि वो बुराई जो खुद हमने आगे पहुंचाई, जो हमारे हाथों ने दुनिया का हालात किए हैं और जिनमें हम रह रहे हैं, हमारी चाहे अफरादी जिंदगियां हों, चाहे मुआशरती, चाहे कौमी जिंदगियां हों, चाहे दुनिया की जिंदगी हो, उस पर फिर हम मायूस हो जाते हैं। दुनिया मायूस हो जाती है और फिर उस पर एतराज करने लग पड़ती है कि ये क्या हो रहा है, घबरा कर। जबकि तरीक़ेकार ये है कि जब आसानी हो या आजमाइश हो, हमें खुदा ताला का शुक्र अदा करना है, और अगर नहीं करेंगे
ناشکری کریں گے تو یقیناً خدا تعالیٰ اپنے عذاب میں بہت سخت ہے. تو اس کا کچھ رنگ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی پہلو دیکھنے والا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دنیا کا ہر قسم کا دکھ ہم سوچیں وہ ملا. یتیم پیدا ہوئے, بعد میں سارے رشتے دار بھی وفات پا گئے, بیٹے پیدا ہوئے وہ وفات پا گئے, ہر قسم کا ظلم و ستم کیا گیا اس پر جس کے لیے ساری کائنات پیدا کی, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار وعدے کیے ہوئے تھے. وہ انسان جب رات کو تہجد کی دعاؤں کے لیے اٹھتا ہے تو ساری رات بڑے لمبے عرصہ رات کے کھڑے ہو کر ٹانگیں شل ہو جاتی ہیں. لیکن جب پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اس کے نتیجے میں پھر دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم الشان فتوحات دلوں کو فتح کرنے والی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی, اور کس طرح پھر اسلام پھیلا, اور کس طرح وہی شہر جس سے وہ نکالے گئے تھے وہ واپس اس شہر میں ایک فتح مند جرنیل کی طرح داخل ہوتے ہیں, اور کس طرح اسلام کا بول بالا ہوتا ہے, اور وہ صرف اور صرف تقویٰ اور انسانی ہمدردی کے نتیجے میں تھا. تو یہ وہ پہلو ہے کہ دنیا دار جو ہے وہ شرابوں کے نشے میں اپنے آپ کو لے کر جا رہا ہے, وہ دوسری ڈرگز کے نشے میں اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں, تاکہ اس مشکل وقت میں جب دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے, اور صرف دنیا ہی نہیں, وہ ایک انفرادی فرد بن کے رہ گئے ہیں, کیونکہ ہر کوئی اپنے متعلق سوچتا ہے نہ کہ دوسرے کے متعلق, کہ میں اور میری زندگی جو ہے وہ کیسے چل رہی ہے, اور ایک انفرادی اکائی بن کے رہ گئے ہیں جو ہم ارد گرد حالات دیکھتے ہیں, اور پھر اس کا اثر ہم بھی لیتے ہیں. کئی دفعہ فیملیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, اکیلے رہ رہے ہیں, جو بزرگ ہیں وہ اکیلے رہ رہے ہیں, اور کوئی ایک دوسرے کے لیے نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد یہی زندگی کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں, اس لیے اسی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت نہیں کرتے ہیں, اس لیے کسی کا وجود برداشت نہیں کرتے اور خود اپنی زندگی میں محو ہو جاتے ہیں. اور اس وقت وہ اتنے ڈیسپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اس ساری سوچ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور نشوں کا سہارا لیتے ہیں, کیونکہ نہ کے بعد کی زندگی کا بھی ان کو یقین نہیں ہے. جبکہ ہمارا موقف اور ہمارا طریقہ کار اور ہمارا یقین, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی تو بہت معمولی اور بہت کم ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اصل زندگی تو بعد کی زندگی ہے. یہی صرف سوچ اگر انسان کے اندر آ جائے تو ہر قسم کی مینٹل ہیلتھ اور ہر قسم کے جو ایشوز ہیں پریشر کے یا فرسٹریشن کے, وہ سارے ختم ہو جائیں گے. تو یہ ہے وہ اسلام احمدیت, یہ ہے جس کو نہ صرف ہم نے اپنے اندر لینا ہے بلکہ اس دنیا کو دینا ہے. یہ وہ تحفہ ہے. تو سوال یہ کرنا ہے کہ یہ تحفہ کیا میں نے اپنی زندگی میں پوری طرح اڈاپٹ کیا, اور کیا اس سے وہ شعائیں نکلی جو دوسروں کو اس طرف کھینچتی ہیں. اس ضمن میں نے ایک دو چیزیں بتائی کہ ابراہیم اخلف صاحب کی جو بیگم ہیں, انہوں نے اپنا سارا واقعہ لکھا جو شائع ہوا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے فون کالز آتی تھیں, ان فون کالز میں کچھ ایسی کالیں بھی تھیں جو یہ کہتی تھیں کہ ہاں انسان کمزور ہے تو گناہ ہوتے ہیں, سرزد ہو جاتے ہیں, تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ڈال دیتا ہے. یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں تمہارے خاوند کا یا ابراہیم اخلف صاحب کا میں کسٹوڈین, میں ججمنٹ دیتی ہوں اس کے متعلق کہ وہ گناہ گار تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی ہے. اتنی تکلیف دہ صورتحال, اتنی تکلیف دہ بات. اور اس کے بعد حضور انور نے الحکم میں پھر انٹرویو کے بعد بتایا یہ کہ مجھے تو خدا تعالیٰ نے کسی قسم کی یہ نہیں بتائی خبر کہ یہ جو آ رہا ہے پینڈیمک, یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہماری کہ ہم احمدی محفوظ رہیں گے اور باقی سارے اس کا شکار ہوں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جب ہماری عادت دن بہ دن, مجھے بھی ایک دوست نے کال کی, وہ بھی اس قسم کی اس نے بات ظاہر کی, ان کے متعلق بات کرتے اور بہت تکلیف ہوئی. میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں اتنا کمزور ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا پردہ جو استغفار ہے, اللہ تعالیٰ کا پردہ ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے میرے کئی گناہوں, کئی کمزوریوں کو نہیں بتایا. میں اس کی طرف توجہ کروں کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی طرف ٹھیکہ اٹھا لیں اور اس کی پریشانی کرتے پھریں. اور یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہماری کئی دفعہ روٹین کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ ہم چاہے وہ معاشرتی مسائل ہوں, چاہے سوسائٹی کے ہوں, چاہے خاندان کے ہوں, ہم ایز اے کمیونٹی بہت ججمنٹل بن گئے وقت کے ساتھ. بغیر گہرائی میں جائے ایک سطحی چیز کو دیکھ کر ہم ججمنٹس کراس کرتے ہیں, پاس کرتے ہیں, اور ایک اپنا ایک مطمئن نظر بناتے ہیں ان کے متعلق, لوگوں کے متعلق.
تو یہ پینڈیمک اس طرف بھی ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں ان کمزوریوں سے باہر نکلنا ہے، اور وہ کمزوریاں باہر نکلنے کے لیے تبھی ہم وہ وجود بنیں گے جو میں نے عرض کیا، جس سے لوگ ہماری طرف کھینچیں گے۔ پھر میں نے ایک دو مختصر باتیں جو سوشل میڈیا کے متعلق بتائیں کہ ایک واٹس ایپ کے گروپس خاص طور پہ بڑوں میں بہت تیزی سے پھیلے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ ایک جو ذہنی چیز بن جاتی ہے وقت کے ساتھ جب ہم سوشل میڈیا پر رہتے ہیں دن رات، کہ یا جو خبریں دیکھتے ہیں باہر میں بھی اور خاص طور پاکستانی میڈیا میں، کہ ہر وقت جو ہے نا بریکنگ نیوز کہ میں وہ خبر دینے والا پہلا بن جاؤں، ہر وقت پوسٹ کرتے رہنا اور دیکھتے رہنا اور آگے بتاتے رہنا، یہ ذہنی طور پر بڑی شدید تناؤ کا شکار کرتی ہیں یہ چیزیں، ایسی باتیں کہ ہر وقت آپ اس موڈ میں اور ذہن میں رہیں۔ لیکن اس پہ آگے جو ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اب اتنے گروپس بنے ہیں کہ وہ فراغت تھی، جماعتی گروپس کی میں بات نہیں کر رہا، اس میں بھی ویسے بیلنس ہونا چاہیے، لیکن جو دوسرے گروپس ہیں پرائیویٹ گروپس وہ اتنے بنے ہیں، اس میں ہم پریشر ڈالتے ہیں کسی سے، یہ بھی بنیادی مینر ہم بھول گئے ہیں کہ طریقہ کار کہ ہم کسی سے پوچھ تو لیں کہ ہم آپ کو گروپ میں ڈال رہے ہیں، اچھا یہ بھی نہیں کرتے، اس کے بعد اگر ڈال لیں اور اگلا دوست نکلنا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو دوبارہ ڈال دیتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اور وہ پھر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح اس سے نکلیں باہر، اس عذاب سے کس وقت نکلیں کہ ہم نہ اس وقت ہم اس سے بچ سکیں۔ تو یہ کس قسم کی ہم زندگی کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں آگے۔ پھر سلام کہنے کی عادت ختم ہو گئی ہے اپنی سوشل میڈیا گروپس میں، کیونکہ حدیث ہے کہ اگر ایک دوست کو سلام آپ نے کیا، اگر آپ آگے جاتے ہیں دیوار کی اور سے دوبارہ وہ دوست آتا ہے، اس کو دوبارہ سلام کرنا ہے۔ اتنی خوبصورت دعا جو پینڈیمک ہم کر رہے ہیں، اس میں اتنی بڑی دعا ہے، السلام علیکم، سلامتی اور رحمت کی دعا ہے، تو وہ دینے سے ہم گریز کرتے ہیں، اور کوئی بھی سلام کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ آخر میں نے جو واقعہ بتایا ہے کہ خدام الانبیاء کا ملٹن میں واقعہ ہوا کہ ایک خاتون مدد ڈھونڈ رہی تھی اپنے بچے کی بیماری کے لیے، 911 کال کی، ایمرجنسی والے آئے، جو بھی انہوں نے اس کو دوائی دی، وہ تھوڑی دوائی تھی مقدار میں، رات کو اس کی طبیعت دوبارہ خراب ہوئی، انہوں نے 911 کال کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی تو دوائی نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ کہتی ہیں خاتون کہ میں تو اس وقت نہ میرے پاس گاڑی تھی، نہ میں کسی اور طریقے سے جا سکتی تھی، میرے خاوند جو ہے امریکہ گئے ہوئے تھے، میں بڑی پریشانی میں، میرے پاس یہ نمبر میرے ذہن میں آیا کہ جو خدام الانبیاء نے نمبر نکالا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کال کی، آگے سے جس نے فون اٹھایا وہ سوئے ہوئے آواز میں سے تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی ملٹن کے جو کارکنان ہیں ان کو میں کال کرتا ہوں کہ وہ آپ کی مدد کے لیے آئیں۔ تھوڑی دیر بعد اس دوست کی پھر کال آئی، وہ کہتے ہیں کہ اس خادم کی کہ میں، وہ تو نہیں فون اٹھا رہے ہیں، تو میں، وہ خود وان میں رہتے تھے، کہتے ہیں میں خود آتا ہوں، کہتے ہیں رات کے 2 بجے، اور وہ کہتی ہیں خاتون کہ میں ایتھیسٹ تھی، میرے خدا پہ یقین نہیں تھا، جب میں نے کال کی تھی اس سے پہلے میں نے خدا کی ذات کو ایک بڑے عجیب رنگ میں للکارا تھا، خدا تعالیٰ اگر تو ہے تو اپنے فرشتوں سے میری مدد کر۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ کس طرح اس کے فرشتے نما وجود جو انسان ہیں وہ حرکت میں آئے، کہ وہ خادم وہاں سے وان سے رات کے 2 بجے آیا، اس نے دوائی لی فارمیسی سے، اس کو دی، اور وہ خاتون کہتی ہے کہ اب میرا خدا پہ یقین نہ صرف اپنا، بلکہ میں یہ کوشش کروں گی کہ میرے بچوں کا بھی یقین خدا پہ ہمیشہ رہے، اور نہ صرف یہ کہ میں کیونکہ رائٹر ہوں، میں لکھتی ہوں، میں اس سٹوری کو لکھوں گی تاکہ مختلف لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ خدا تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے۔ میں نے یہ عرض کی کہ یہ وہ سٹوری ہے جو ایک سٹوری ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب دیکھیں تو یہ ساری کہانیاں ہر وقت دن رات ہوتے ہوئے ان کی طرف سے اور ان کے صحابہ کی طرف سے ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ انسانی ہمدردی کی وجہ سے لوگ کشاں ایک ایسا معاشرہ اور ماحول جو بالکل ختم ہو چکا ہوا تھا وہ اسلام کی طرف آتا ہے پیاسوں کی طرح۔ تو یہ ماحول بھی اس وقت اسلام کو ڈھونڈا اور ڈھونڈے گا۔ تبلیغ کی بات ہوئی ہے، میں نے حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، ایک شخص، ایک وجود اتنی دور سے آتا ہے اور انہی خصوصیات کی وجہ سے دل مو لیتا ہے اور تبلیغ میں باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے یہ سوال اپنے آپ سے کیا اور میں یہ سوال اپنے آپ سے کرتا ہوں کہ میں خود اپنی ذات میں کس طرح ان چیزوں کو اپنا رہا ہوں اور کتنی میری ذات سے اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، وہ واقعات جو خدا کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں۔ یہ سوچ کر اپنے اندر بہت شرمندگی محسوس کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو وہ خصوصیات اپنانے کی توفیق دے جو خدا تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کی جو انسانیت ہے اس کو خدا تعالیٰ کی طرف لے کے جانے ہوں، کیونکہ وہی اصل رحم ہے اور وہی اصل سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ اصل جزا۔ آخر میں دعا ہے، کوئی اور صدر صاحب کوئی بات ہو آپ کی طرف سے، لوکل امیر صاحب کی طرف سے، دعا کر لیں اور دعا کے ساتھ اختتام کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
Jazakallah, Alhamdulillah, our today's event went well. I would like to thank you to all of you and who made this an effort to join us and all of the participants for their contribution. بہت شکریہ آپ سب پارٹیسپینٹ کا کہ جنہوں نے یہ جوائن کیا، اسپیشلی نیشنل سیکرٹری طبیعت صاحب، شاہد مسعود صاحب، کبیر صاحب، مرزا منصور صاحب اور حافظ صاحب، طاول وہاب صاحب اور آل پارٹیسپینٹ. بہت اچھی اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے یہ موقع دیا کہ ہم اس طرح اکٹھے ہو جائیں اور جو گیپ تھا جماعت میں، حلقے میں، اس کو ہم نے دور کرنے کی کوشش کی ہے. دعا میں یاد رکھیں اور اللہ کرے ہم اسی طرح اکٹھے رہیں اور جو بھی اس جماعت کی انسٹرکشن ہے اس کو ہم فالو کریں. تو شیخ مسعود صاحب سے گزارش ہے کہ دعا کرا دیں. دعا میں شامل ہو جائیں. آمین. جزاک اللہ تعالیٰ اصل جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. After this prayer, our live transmission of Halqa Mount Pleasant Ijlas-e Aam is going to end. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.